بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 134 134 اور حدیث نمبر ہے 84۔ اور ناظرین، آج کا یہ ہے ویلاگ پہلا، یعنی ویلاگ نمبر 1 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معرف الحدیث، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد 2۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ ناظرین، صفحہ نمبر 134 آج کا پہلا ویلاگ اور حدیث نمبر ہے 84۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عذرہ میں سے 3 آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے اور حضور کی خدمت میں قیام کا ارادہ کیا، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان نو مسلم مسافروں کی خبر گیری میری طرف سے کون اپنے ذمہ لے سکتا ہے؟ طلحہ نے عرض کیا میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں ان کے گھر یعنی ان کے پاس رہنے لگے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ نے ایک لشکر کسی جگہ کے لیے روانہ فرمایا، تو ان تینوں صحابوں میں سے ایک اس لشکر میں چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک اور لشکر روانہ فرمایا تو ایک دوسرے ساتھی اس میں چلے گئے اور وہ بھی جا کر شہید ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد ان میں سے تیسرے جو باقی بچے تھے ان کا انتقال بستر ہی پر ہو گیا۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ طلحہ نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں ان تینوں ساتھیوں کو جنت میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ جو صاحب سب سے آخر میں اپنے بستر پر طبی موت سے مرے وہ سب سے آگے ہیں، اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو دوسرے نمبر پر شہید ہوئے تھے، اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو پہلے نمبر پر شہید ہوئے تھے۔ اس خواب سے میرے دل میں شبہ اور خلجان پیدا ہوا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ شہید ہونے والے ان 2 ساتھیوں کا درجہ اس تیسرے ساتھی سے بلند ہوگا جس کا انتقال بستر پر طبی موت سے ہوا۔ پس میں نے رسول اللہ سے اس خواب اور اپنے اس تاثر اور خلجان کا ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تم کو کیا بات اوپری اور غلط معلوم ہوتی ہے؟ تم نے ان کے درجات کی جو ترتیب دیکھی ہے وہی ہونا چاہیے۔ اور جو تیسرا ساتھی اپنے 2 ساتھیوں کی شہادت کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہا اور نمازیں پڑھتا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اس کو سب سے آگے اور بلند تر ہونا چاہیے۔ کیوں کر تھا؟ یعنی کیونکہ اللہ کے نزدیک اس مومن سے کوئی افضل نہیں جس کو ایمان اور اسلام کے ساتھ عمر دراز ملے، جس میں وہ اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ کا ذکر، تکبیر، اللہ اکبر کا ذکر اور تحلیل، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ تشریح: اس سے پہلی حدیث کی تشریح میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اسی سے اس حدیث کی بھی تشریح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے تو ان دونوں حدیثوں میں ان جذباتی اور باطنی باتوں یا باطنی لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو جہاد اور شہادت کی صرف باتوں اور جھوٹی تمناؤں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، حالانکہ جہاد و شہادت کا
کوئی میدان ان کے سامنے نہیں ہوتا، اور نماز، روزہ، ذکر و تلاوت وغیرہ اعمال خیر کے ذریعے اعلیٰ سے اعلیٰ دینی ترقیوں کا جو موقع اللہ کی طرف سے ان کو ہر وقت ملا ہوا ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو معمولی اور ادنیٰ درجہ کی چیزیں سمجھ کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ بعض اوقات تو ان اعمال خیر کو طنز کا نشانہ بنا کر اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَةً۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔